3 دفعہ استغفار، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی رب من كل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی رب من كل ذنب اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے اس کے دل میں طرح طرح ارادے ہوتے ہیں۔ بعض تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ برکت کے لیے آتے ہیں، تبرک کے لیے آتے ہیں، بعض اصلاح کے لیے آتے ہیں، بعض اپنے حاجات لے کے آتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کی ایک عادت مبارکہ تھی، جب وہ بیان فرماتے تو بیان کرنے سے پہلے اپنے گردن کو جھکا لیتے اور پھر حضرت بات شروع کرتے ہیں۔ بہت صاحب کشف تھے، تو حضرت کی ایک مرید تھے، سالک تھے، تو اپنے دوسرے ساتھی کو جو ریل گاڑی کے اندر ٹیٹی تھے ان کو لے کے آ رہے تھے حضرت کے مجلس میں، تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم رشوت بھی لیتے ہیں، ہم بیڑی بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، حقہ بھی پیتے ہیں، اور چوریے بھی کرتے ہیں، سنیما بینی بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ آپ ہم اپنے شیخ کے پاس لے کے جا رہے ہو، لیکن کریں گے ہم اپنے یہ سارے کام پورے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ ساری چوریے بھی کریں گے اور حقہ بیڑی بھی پئیں گے اور سنیما بینی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ اس نے کہا چلو آپ چلے تو جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آپ کے اوپر فضل ہو جائے۔ تو وہ آئے، ان کو لے کے آئے، تو حضرت کی عادت تھی اپنے سر مبارک جھکایا اور سر اٹھا کے بات شروع کی۔ فرمایا فقیرو، مکی 2 قسم کی ہوتی ہے، مکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکی ہوتی ہے اور ایک یہ عام مکی ہوتی ہے۔ جو عام مکی ہوتی ہے یہ پخانے پہ بھی بیٹھتی ہے، یہ پولوں پہ بھی بیٹھتی ہے، اور کہا کہ ایک خاص مکی ہوتی ہے جس کو شہد کی مکی کہتے ہیں، یہ پولوں پہ بیٹھ کے اس کا رس چوستی ہے اور ایسی جگہوں پہ جہاں گندگی کا ڈھیر ہو وہاں نہیں جاتی، اور کہا کہ اگر یہ پانی بھی پیتی ہے تو جو ٹوٹی ہوتی ہے
اس ٹوٹی کے منہ سے پانی کا وہ قطرہ لیتی ہے، جو پانی نیچے گرا ہوتا ہے اس کو نہیں پیتی۔ اتنی صفائی کا اہتمام کرتی ہے، پاکی اور طہارت کا اہتمام کرتی ہے۔ اس پاکی، صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود سے شہد کو پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شہد کو پیدا فرماتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد کی برکت سے لوگوں کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کی وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھر دی ہے، اور کہا کہ جو عام مکھی ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے لوگ سپرے کرتے ہیں۔ سعودی حکومت جو ہے ہر پیر کے دن وہ سپرے کرتی ہے، مکھی مار، مچھر مار، پوری گاڑیاں چلتی ہے، صبح صبح سپرے کرتی ہے مکھی اور مچھر کو مارنے کے لیے۔ اور ایک کہا کہ یہ خاص مکھی ہے، اس کو پالنے کے لیے لوگ سپرے کرتے ہیں، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو پالنے کے لیے لوگ سپرے کرتے ہیں۔ کہا فقیروں بتاؤ تم کون سی مکھی بننا چاہتے ہو؟ عام مکھی بننا چاہتے ہو خاص مکھی؟ تو خاص مکھی تو پھر خاص کام کرنے پڑیں گے، عام کام تو نہیں کرنے پڑیں گے، کیا خیال ہے؟ خاص کام کرنے پڑیں گے۔ خاص کام تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا پڑے گا، درود شریف کا اہتمام کرنا پڑے گا، دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ ذکر کی برکتیں مولانا شیخ دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے سلسلے کے اکابر میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ اس میں ذات کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 5,000 لطیفہ قلب پہ، اس پہ لطیفہ قلب پہ، 1,000 روح پہ، 1,000 سر پہ، 1,000 خفی پہ، 1,000 اخفا پہ، 2,000 نفس پہ، اور 1,000 قلبی سلطان الاذکار پہ، کتنے ہو گئے بتاؤ نا؟ گن لیا نہیں گنا؟ 12,000 ہو گئے۔ تو فرمائیں گے جو بندہ بلا ناغا 12,000 مرتبہ یومیہ اس میں ذات کرے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا، اللہ پورا فرمائیں گے۔ مشکل ہے؟ جو بندہ یومیہ روزانہ 12,000 مرتبہ اس میں ذات اس ترتیب سے کرے گا کہ 5,000 لطیفہ قلب پہ، 1,000 لطیفہ روح پہ، 1,000 لطیفہ سر پہ، 1,000 خفی، اور 1,000 اخفا، اور 2,000 نفس پہ، اور 1,000 سلطان الاذکار پہ۔ کہا کہ جو بندہ بھی 12,000 اس میں ذات روزانہ توجہ اور دھیان، خلوت اور تنہائی، تصور شیخ کے ساتھ اگر وہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کہا کہ اس کے دل میں جو خیال آئے گا اللہ پورا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ عابد اور عارف کی دعا میں بھی فرق ہے۔ عابد وہ ہے جو روزانہ معمولات کرتا ہے، کتابوں کو دیکھ کے تسبیحات پڑھتے رہتا ہے، کسی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ اور جو عارف ہوتا ہے، جو ہم وقت ذکر قلبی کرتا ہے، کہا کہ وہ اس کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ پورا فرماتے ہیں۔ تو بھائی عارف بنو، عاشق بنو، کیا بنو؟ عارف بنو، عاشق بنو، اللہ کی محبت۔ مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ یہ جو 3 گروہ ہیں، اصحاب شمال، اصحاب یمین اور مقربون، اولئک المقربون، کہا یہ مقربون سے کیا مراد ہے؟ مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس سے ذاکرین مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ذاکرین مراد ہیں، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہی لوگ اس سے مراد ہیں، یہی لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور یہ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ کس پہ ہوں گے؟ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور بالکل اللہ کے سامنے ہوں گے۔ مقربین وہ لوگ ہیں کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے کہ کسی کو جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور مقربین ہوں گے صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو بھائی اگر خاص مکی بنو گے تو صبح شام اللہ کا دیدار کرو گے۔ کیا کرو گے؟ صبح شام اللہ کا دیدار کرو گے۔
ہمارے جو اکابر تھے ان کو اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہوا ہے، رؤیت قلبی کے ساتھ رؤیت بصری نہیں ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ اور سبھی مرتبہ جب اللہ کا دیدار ہوا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تبارک و تعالیٰ کہ جہنم سے آگ کی خلاصی کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ جو میں نے کلمات پڑھے ہیں، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ فرمایا ایک دفعہ صبح پڑھ لیا کرو، ایک دفعہ شام کو، جہنم سے خلاص۔ مشکل تو نہیں، ساری اللہ کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ بس اپنی زندگی کو اللہ کی شکر میں گزارنا ہے، اس کو بندگی کے اندر گزارنا ہے۔ اور بندگی کی دو ہی مقام ہے، ایک حالت صبر ہے، ایک حالت شکر ہے۔ عبدیت کے دو مقام، ایک حالت صبر ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو صابرین ہیں، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی طرف دریا، اجر کی دریا ان کی طرف بہاتے ہیں۔ ہاتھوں میں نہیں دیتے اجر کی دریا بہاتے ہیں ان کی طرف۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سے مراد یہ ہے، اور کہا کہ جو شاکرین ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں برسائی ہے، اس نعمتوں کے اوپر وہ شکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو یا تو حالت شکر میں رہو یا حالت صبر میں رہو۔ تکلیف، پریشانی، مصیبت ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، پتہ نہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں اور کس سزا سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا میں جو تکلیف آتی ہے، یہ جو تکلیف آتی ہے چھوٹی سی، یہ آنے والی بڑی تکلیف سے اللہ ہمیں بچاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو ان مجلسوں میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں، دنیا کی گندگی سے نکل جائے۔ ہم سب دنیا کی گندگی میں لت پت، کیا ہے؟ لت پت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وقت قیمتی ہے۔ پار اس وقت پوری دنیا جو ہمیں فتنے کی دعوت دے رہی ہے، غیر اللہ کی دعوت دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ ہر چیز ہمیں، دنیا کی رنگینیاں، یہ نقش و نگار، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ بازار میں جائیں آپ کو دنیا کی دعوت دیں گی، غیر اللہ کی دعوت۔ آپ کے دل میں غیر اللہ کا نقش بٹھائے گی۔ ان مسجدوں کے اندر، علماء اور صلحاء کی مجلسوں کے اندر آپ کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی، ایسے اللہ کی یاد دلائی جائے گی۔ مولانا عبدالغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ سانپ کے سامنے بیٹھو، کیا؟ سانپ کے سامنے بیٹھ جاؤ، لیکن کسی غافل کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ اس کی یہ قول تو مولانا ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن نقل انہوں نے مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے غالباً۔ کیا فرمایا؟ کہ سانپ کے سامنے بیٹھ جاؤ، بچو کے سامنے بیٹھ جاؤ، لیکن کسی غافلین کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ سانپ کے سامنے جب تم بیٹھو گے تو چکنا ہو کے بیٹھو گے، یہ مجھے ابھی ڈنگے مارے گا، ڈسے گا، تو آپ ہوشیار ہو کے بیٹھو گے۔ کہ اگر وہ تمہیں ڈس بھی دے گا، تمہیں دنیاوی موت واقع ہوگی، جسمانی موت واقع ہوگی، لیکن یہ غافلین کی مجلس ہے، اگر تم اس میں بیٹھو گے تو ایسے بے فکر ہو کے بیٹھو گے کہ وہ تمہاری روحانی موت تمہیں اتار دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ روحانی موت واقع ہو جائے گی، جس سے تمہارے آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، اس میں انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے۔ ہاں، جب ہم جایا کرتے تھے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہماری والدہ فرمایا کرتی، کہا کہتے بیٹا کیا کرتے ہو؟ جمعے کو بھاگتے ہو، ٹنڈو آدم جاتے ہو۔ میں نے کہا میں تو خالی جوڑی جاتا ہوں، لیکن وہاں سے جب میں آتا ہوں مجھے اتنا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ آپ کو اگر نہیں دکھتا ہے تو میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ دکھ جائے گا کہ ہمارا دامن، ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہمیں جو چیزیں، جو رحمتیں اور جو برکتیں اور جو نعمتیں ہمیں ملتی ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں؟ اس کو محسوس کرتے ہیں. تو میرے دوستو اس طلب کے ساتھ آیا کرو، اس طلب کے ساتھ آیا کرو، اس عزم اور ارادے کے ساتھ آیا کرو کہ آج کے بعد میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں گناہوں سے. جو میری زندگی غفلت میں گزر گئی، یا اللہ اس غفلت والی زندگی کو معاف فرما دے. مفتی بشیر صاحب بیان کر گئے تو میرے اس غفلت والی زندگی کو اللہ معاف فرما دے. تو اللہ والوں کی صحبتوں میں انسان کو اس چیز کی ایک ترغیب، ایک رغبت ملتی ہے. اس رغبت کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. دنیا سے پھر یہ دور بھاگتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبتوں کا اثر ہے. حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اور جب حج پہ جا رہے ہیں تو غریب آدمی تھے، جو ہم گھر میں خرچہ دیا کرتے تھے. تو بچے کہنے لگے کہ بھئی اب تو حج پہ جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی بچی، ان کی چھوٹی منی ننھی سی بچی، اس نے کہا کہ بھائی رزق دینے والے ابا نہیں ہے، رزق دینے والے ربا ہے. کیا ہے؟ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے. ابا کو جانے دو، کس کے پاس جانے دو؟ ربا کے پاس جانے دو، اللہ کے پاس جانے دو. اللہ رزق کے دروازے کھول لیں گے. ابا کے بغیر اللہ پاک ہمیں کیا دے دیں گے؟ رزق کے دروازے کھول لیں گے. کہا یہ نکلے، چھوٹی سی بچی ہے، دیکھو تربیت ہے. کہا کہ نکلے حج کی طرف، سفر میں جانے لگے. گئے، پیچھے گھر میں کچھ نہیں، فاقے پہ فاقہ ہے. کہا کہ بادشاہ شکار کی طرف یا سفر سے آ رہا تھا، ان کو پیاس لگی، اور سامنے ان کا گھر تھا. کس کا گھر تھا؟ ایسے محمد علی کا گھر تھا. دروازہ بجایا، دستک دی، کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی دے دو. ان کے بچوں نے پانی لگے دیا. کہا کہ بادشاہ کے جو بیلٹ تھا نا، اس کے اندر شکار کرتے ہیں ہیرے اور جواہرات، وہ اتار کے ان کو پھینک دیے اندر گھر میں. جتنے پیسے دینار اور درہم تھے سارے اندر پھینک دیے. اور جتنے ان کے ساتھ سپاہی تھے ان سب سے کہا کہ تم سب اگر میرے ساتھی ہو تو اپنے اس کمند سے، کیا یعنی یہ جو پٹا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس گھر میں پھینکو. کہا کہ تو بچی رو رہی تھی تو بچی چیخی. تو ان کی والدہ نے کہا کیوں چیختی ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہیں ابا پہ تو یقین تھا لیکن ربا پہ یقین نہیں. آج ہماری مثال بھی ایسی ہے. آج ہمیں اپنے کاروبار پہ تو یقین ہے لیکن اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. مشائخ کے ہاں ان مجلسوں کے اندر انسان کو توکل کا وہ مقام ملتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک پگڈنڈی تھی، نماز کے لیے جا رہے تھے، سفید کپڑے پہن کے جا رہے تھے. تو ایک پگڈنڈی سامنے سے کتا آ رہا تھا. کیا؟ ایک کتا آ رہا تھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے تاکہ کتا گر جائے، تاکہ گزر جائے. اس لیے کہ بتیجے کیچڑ ہے، ایسا نہیں کہ اس کا پاؤں لگے اور یہ کیچڑ اڑ کے میرے کپڑوں پہ لگے، یہ ناپاک ہو جائیں گے. کہا کہ جب وہ رکے تو کتے کو اللہ پاک نے گویا ہی نہیں. کہا کہ تم کیوں رکے ہو؟ اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر جانا ہے. کیا کیا؟ تم نے آپ کو مجھ سے بہتر جانا ہے. کہ اگر میرے قدم سے، پاؤں سے اگر یہ کیچڑ اٹھ جاتا اور تمہارے کپڑے یا دامن پہ لگ بھی جاتا تو تم ایک گلاس پانی سے اس کو دھو سکتے تھے. لیکن یہ تکبر کی وجہ سے تمہارے دل پہ جو داغ لگا ہے 7 سمندروں سے بھی اس کو دھو لو تو یہ صاف نہیں ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جب کتے کی آواز سنی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر اٹھے، پھر کتے سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے. کیا؟ ساتھ چلیں گے. اس نے کہا ہمارے اور آپ کا اکٹھا ہونا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم دونوں کی حمایت نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ تم سالوں کا گندم جو ہے وہ گھروں میں اپنے برتنوں میں بھر کے رکھتے ہو. ہمارے گاؤں میں اب سارے علاقے والے ہیں تو گاؤں کے اندر جب فصل کاٹتے ہیں تو پورے جو گندم ہے وہ سال بھر کے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ سال بھر کے دوسرا سال بھی چلتا ہے. اٹو کی گلی سر اٹو تو اٹ کے اندر وہ بڑے بڑے ٹوڑے بناتے ہیں، اس کے اندر اس گندم کو بھر کے رکھتے ہیں. تو اس کتے نے کہا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم سالوں کا گندم اپنے برتنوں میں بھر کے رکھتے ہو اور میں جب رات کو کھاتا ہوں تو کل کی پرواہ نہیں کرتا، کل میرا اللہ پھر دے گا تمہارا. تو کہا کہ میرا توکل تمہارے توکل سے اعلیٰ ہے، ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے.
حضرت بھائی میرا پھر غش کا کے نیچے گر گئے. تو میرے دوستو دین کا کام کرو. علماء طلباء ہیں سارے. دین کی خدمت کرو, رزق کی فکر نہ کرو. میں جب سے فارغ ہوں میں آج تک کوئی کام نہیں کیا. کیا کرو؟ دین کی فکر کرو. کیا کرو؟ ہاں, جب تم دین کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خود راستے کھولیں گے. کیا کریں گے؟ خود راستے کھولیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے کوڑا خٹک کے حقانیہ کے ایک بڑے بابا جی ہیں, تیر بابا جی ابھی بھی استاد الحدیث ہیں. حضرت عمرے پہ آئے ہوئے تھے تو یہ فقیر بھی کیا ملاقات کے لیے. تو حضرت کی آنکھوں میں درد تھا, تکلیف تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے میری آنکھیں دم کرو. تو میں دم کی تو میں نے تو حضرت کے لیے پہلے سے ہدیہ رکھا ہوا تھا ہاتھ پہ خوشبو کا. انہوں نے جیب سے نکال کر کہنے پہلے میرا والا ہدیہ قبول کرو پھر میں آپ کا ہدیہ قبول کروں. حضرت پیر بابا جی نے فرمایا مجھے فرمانے لگے کہ ہم دین کی خدمت لا یحتسب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بغیر حساب کا کرتے ہیں. لوگ ہمیں رات کوٹا کے لے کے جاتے ہیں, دن کوٹا کے لے کے جاتے ہیں, تو پھر کوٹا کے لے کے جاتے ہیں. ادھر بیان کرو, ادھر جاؤ, ادھر کرو. لوگ اللہ اللہ کراؤ, دین کی بات بتاؤ. تو کہا کہ ہم دین کی خدمت لا یحتسب کرتے ہیں. اور کہا کہ مدرسے کی جو ہماری تنخواہ ہے اس سے ہمارے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہے. لیکن الحمدللہ ہر رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرم بھیج دیتا ہے. حرم لے آتا ہے. کہا کہ کوئی اس کے پیچھے وہ نہیں ہے. کہا کہ ایک سال کو جب میں آتا ہوں تو دوسرے سال کا آدمی پہلے سے بک ہوتا ہے. کیا اندر سال میرے ساتھ جانا؟ کیا کرنا اندر سال ہمارے ساتھ جانا. تو کہا کہ ہم دین کی خدمت لا یحتسب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بھی ہمیں لا یحتسب دیتے ہیں. اور یہ دنیا دار لوگ یہ مہینے کے اندر لاکھوں کماتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ لا یحتسب نہیں ہوتا. تو ان کو اللہ پاک توفیق نہیں دیتے اپنے گھر میں آنے. ایک ایک چیز گنتے ہیں. تو میرے دوستو دین کی خدمت کرو. کیا کرو؟ دین کی خدمت کرو. دل کی محنت سے کرو, شوق سے کرو, جذبے کے ساتھ کرو. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. سب چیزیں قربان کر دی, گھر بار بچے سب قربان کر کے مرکز میں بیٹھ گئے, رائیوڈ میں بیٹھ گئے. اور تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تبلیغ کے سلسلے کو پورے عالم میں چلایا کہ نہیں چلایا. کہ جو بندہ بھی اپنے اوپر دین کے جس شعبے کو غالب کرے گا اور اس شعبے کے اندر وہ فنا ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شعبے کا نور اس بندے پہ کھولیں گے اور اس شعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کام لیں گے. تو آج ہم جذبے کے ساتھ نہیں جاتے. تو دین کی کس شعبے میں محنت کرنی ہے, فنائیت کے ساتھ جاؤ, فنائیت کے ساتھ جاؤ. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ رہا ہوں. کہ تم عمر بھر زندگی بھر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن اس نیت کرنے سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کا ثواب مل جائے گا. کیفیت ایمانی ہے. ہم نے کبھی آج تک سوچا ہے؟ سارے علماء طلباء ہیں نا, بولو کبھی یہ نیت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ رہا ہوں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں؟ کہ دین تو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس کا اثر اندر نہیں اترا ہے, اس کا نور اندر داخل نہیں ہوا ہے. جس چیز کا نور داخل ہوتا ہے انسان اسی میں پھر پھرتا رہتا ہے, اسی میں تیرتا رہتا ہے, اسی میں تیرتا رہتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں سنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب درس حدیث دے رہے تھے اور کہا کہ آپ کا رنگ متغیر ہوا تو آپ نے درس حدیث کو بند نہیں کیا. جب میں نے بعد میں پوچھا تو کہا کہ میرے پیٹھ کو دیکھو. جب میں نے قمیض اڑائی تو ایک بچو نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا تھا. 16 مرتبہ ڈنگ
مارا تھا، کہ ان کی حالت کہا کہ میں کیسے آپ علیہ السلام کے اس حدیث کے سلسلے کو منقطع کرتا اور پیچھے کی طرف متوجہ ہوتا، بچوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی زیادہ قدر کرو گے دین کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ہمیں نوازیں گے۔ قدر کرنا سیکھو، قرآن کی قدر کرو، اعمال صالحہ کی قدر کرو، یہ اپنے ذات کی قدر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رنگ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ رنگ دیتے ہیں۔ پھر وہی بندہ ہوتا ہے جس کو بچپن میں کوئی بوتل شاہ کہتا ہے، کوئی کدو شاہ کہتا ہے۔ کیا ہے؟ ایسی محنت کرو گے تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرو، تہجد پڑھ لیا کرو، قرآن کا نور۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں گے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے میں جو نور حاصل ہوتا ہے کسی اور عمل میں نہیں ہوتا۔ تو اس زبان کو خیر کا عادی بناؤ، اس نظر کو خیر کا عادی بناؤ، اپنے سوچ و فکر کو خیر کا عادی بناؤ۔ شکر یہی ہے نا کہ ہم لوگ شکر کے عادی بنے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، اور بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ بو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب فرمایا جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے چہرے کو نورانی کر دیتے ہیں، قبولیت اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت نصیب فرما دیتے ہیں، اعمال کی قبولیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک اسم میں اتنی تاثیر ہے کہ ایک اللہ اللہ کرنے سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ دادا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خر تو چی دانی، ایک گدھے تو کیا جانتا ہے۔ اب بڑی مجلس کے اندر جب ایک بڑے فلاسفر کو گدھا کہا تو کہا کہ اس کا رنگ چڑھنے لگا، اترنے لگا۔ ایک لمحے میں اس نے کئی سارے رنگ بدل لی، سرخ نیلا پیلا ہو گیا۔ دادا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیوں تم نے رنگ بدلے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ تجھے گدھا کہا ہے اور اس گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تم نے بہت سارے رنگ بدل لیے، پیلا نیلا اور سرخ ہو گیا ہے۔ کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ کہ اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ جب ہم 5000 مرتبہ دن میں 10,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ، 25,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ اللہ 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 کی رٹ لگائیں گے تو کیسے ہمارا دل نورانی نہیں ہوگا؟ ہماری آنکھیں نورانی نہیں ہوں گی، ہمارے اعضاء نورانی نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے گا ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ جس سے تمہارا دل چمک جائے، اور جس بندے کا دل چمک جاتا ہے اس دل کا نور چہرے پہ آتا ہے اور چہرہ چمک جاتا ہے، وہ بندہ جہاں بیٹھتا ہے اللہ اس ذکر کی برکت کی اس جگہ کو چمکا دیتے ہیں، جو لوگ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی وجود کی برکت سے اللہ ان لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، اس ذکر کے نور کے ساتھ وہ اپنے قبر میں جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو چمکا دیتے ہیں۔ ہمارے کلاس فیرو تھے مولانا اختر صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے کہ 54 دن کے بعد ان کی خبر کھلی، جب بارشیں زیادہ ہوئی ہمیں تو نہیں دیکھا، ساتھی بتا ان کی بھائی بتا رہے اس مجلس میں بہت سارے ساتھی انہوں نے دیکھا کہ بارشوں میں قبر بیٹھ گئی۔ ابھی 2-3 مہینے کی بات ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5-3 مہینے ہو گئے۔ تو کہا کہ قبر بیٹھ گئی، تو کہا کہ ہم قبر کھولنے لگے کہ پورے قبرستان میں پانی ہے، لیکن کہا مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو کفن ہے اس کے اوپر ذرا بر بھی مٹی نہیں تھی، اور کفن ایسے تھا جیسے ان کو آج ہی دفن کیا گیا ہے۔ یہ نسبت کا نور ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر قلبی کرتا ہے اس کا وجود خاک نہیں ہوتا، کیا وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ کفن بھی اللہ پاک سالم اور صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب